وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حضرت حجت علیہ السلام کی دعا سے قبل ایک گزارش یہ کہ ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک بزرگ عارف کوئی فقیہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ان کے پاس بہت سے خطوط رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو لوگوں نے امام زادوں کے وسیلے سے تب مجھ تک پہنچائی ہیں، جو ائمہ کی اولاد ہیں ان کے وسیلے سے. کچھ الگ سے خطوط تھے جو امام آنکھوں سے لگاتے تھے اور چومتے جاتے تھے. فرمایا مولا یہ کون سی حاجتیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو سب سے افضل امام زادے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہیں. تو نام عباس ہی کافی ہے فقط اس وسیلے کے لیے کہ انسان جڑ جائے وقت کی حجت کے ساتھ. عباس فقط باب حسین نہیں ہے، عباس علیہ السلام وہ باب امام صادق بھی ہیں، اس پر واقعات موجود ہیں. باب امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، باب امام تقی الجواد علیہ السلام بھی ہیں، باب امام زمانہ علیہ السلام بھی ابوالفضل عباس ہیں. اہل بیت تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. ان سے منسوب آج کی مجلس ہے. سب مل کر مولا امام زمانہ علیہ السلام کو اس نیت سے پکاریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. نعرہ صلوات. باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں آپ تمام کی حاجات پوری ہوں جو آپ سوچ کر آئے ہیں اور جس نیت سے آئے ہیں. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو تم نیت کرتے ہو اس سے بھی احسن اجر ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اجر انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے. ہدیہ روح پرفتوح ابوالفضل عباس علمدار کربلا باب الحوائج. مل کے ایک اور نعرہ صلوات. اللہ صلی علی محمد محمد. اللہ عز و جل نے جو انسان کی خلقت کی ہے وہ دو جوہروں کا مرکب ہے، جسم اور روح. اور ایک تو یہ خود بہت بدیہیات میں سے بہت واضح بات ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو جسم تو رہتا ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ مر جاتا ہے جبکہ جسم میں تو بظاہر ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہے کہ جو جسم سے خارج ہو گیا، وہ جوہر. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ جسم کے علاوہ بھی ہے انسان کے وجود میں کہ جب وہ نہ رہے تو انسان مر جاتا ہے، کیونکہ جسم تو رہتا ہے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک. اب اس بات کی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے، سورہ مومنون میں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ.
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے انسان کو ایک گوندی ہوئی مٹی سے خلق کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اس مٹی کے لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو کبھی ہو سکا اس عشرے میں تو شاید آپ کی خدمت میں نہ آ سکے، کبھی اور صحیح یا کسی اور خطیب سے سنیے گا یا خود جا کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ خطبہ قاصعہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلقت آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور اس میں مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، وہ مٹی ایسی تھی کہ جس میں بو بھی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس مٹی کا ظاہر بڑا خوبصورت اور اٹریکٹیو ہو، بلکہ یہ کہ ایک ایسی لیسدار مٹی تھی کہ جس سے انسان تھوڑا سا اشمئزاز محسوس کرے، یعنی تھوڑا سا اسے دور ہونا چاہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے خلق کیا؟ امیر المومنین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ عز و جل چاہتا تھا کہ فرشتوں کا اور خود ابلیس کا بھی کامل امتحان رہے، کہ چاہے میں اس قسم کی مٹی سے خلق کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میں خلق کر رہا ہوں تو جھکتے ہو یا نہیں جھکتے ہو؟ ورنہ اگر کوئی ظاہر میں خوبصورت شے ہو تو خود بخود انسان اس کی جانب اٹریکٹ ہوگا، چاہے اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کی فطرت میں ایک بات ہے نا کہ جو خوبصورت شے ہے اس سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مٹی کے جوہر کی وجہ سے آگے بڑھیں، بلکہ میرے حکم کی وجہ سے سجدہ کریں، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ خیر یہ ایک الگ تاریخ ہے پوری، امیر المومنین کے علاوہ اور اولاد علی کے علاوہ اسے کوئی بیان کر نہیں سکتا، وہی بیان کرے کہ جس کا اپنا وجود آدم کے وجود سے پہلے ہو، تو وہی اتنی تفصیل میں جا کر اس بات کو بیان کرے کہ کیا ہو رہا تھا اور کس کیفیت میں ہو رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لیسدار مٹی سے خلق کیا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ میں مجلس امام حسین علیہ السلام سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے جہاں تک کل بات پہنچی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا ہے۔ اچھا، ہم میں سے سبھی مٹی سے خلق ہوئے، کیسے؟ اس لیے کہ وہ جوہر کہ جس سے ہماری ولادت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا انسانوں کو، وہ ہم غذا ہی سے اپنے وجود میں بناتے ہیں، اور وہ غذا کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ مٹی سے حاصل ہوئی۔ تو در حقیقت ہماری خلقت بھی انڈائریکٹلی اسی تراب ہی سے ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب اس نطفے کو، کیونکہ لفظ خود قرآن میں ہے اس لیے میں اسے ممبر سے کہہ رہا ہوں، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ دعائے عرفہ میں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ مقام 3 پردے تھے، بین لحم و دم و جلد، ایک گوشت کا پردہ ہے، خون کا پردہ ہے، اور جلد کا پردہ ہے۔ اس محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ثم خلقنا نطفۃ علقہ، اس کے بعد اس نطفے کو جمع ہوئے خون میں تبدیل کیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ فکسونا العظام لحما، جب وہ ہڈیاں بن گئیں تو اس کے اوپر گوشت کی ایک اور لیئر کو اور تہ کو چڑھا دیا۔ اس قرآن میں بات ہو رہی ہے کہ جب نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کا تصور تھا، نہ کوئی ایکس رے کا تصور تھا، 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ خلقت انسانی کو اس طرح سے بیان کیا۔ یہ خود قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آج اگر اس میں کوئی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ آئے اور آ کر یہ کہے کہ نہیں یہ ترتیب نہیں ہے، کوئی اور ترتیب ہے، یا اس طرح سے نہیں ہوتا شکم مادر میں، تو آئے پھر قرآن کو چیلنج کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا کہ ہم نے اس ترتیب سے ہم بناتے گئے، تو نطفہ تھا، پھر جمع و خون تھا، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا تھا، گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہڈیاں تھیں، ہڈیوں پر ایک اور تہ کو چڑھایا۔ یہاں تک پہنچ کر اس آیت میں بڑی گنجائش ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ اس پہ بات ہو، اس کے سائنسی نکات پر، اس کے فنی نکات پر، اس میں اللہ عز و جل نے کون سا حرف، لفظ نہیں، حرف کون سا کس مقام پہ استعمال کیا، لیکن وہ موضوع سے ہم پھر کہیں اور نکل جائیں گے۔ بہرحال اللہ عز و جل نے یہاں پر حرفوں کے استعمال سے بھی سمجھایا کہ یہ جو ایک کے بعد ایک مرحلہ اسٹیپ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جمع و خون اور گوشت کا لوتھڑا اور ہڈیاں، ان میں وقفہ کتنا، فاصلہ کتنا، یہ اپنے مقام پر تفصیل کیا۔ تبارک اللہ احسن الخالق، اس آیت میں اللہ نے آگے کہا، لیکن ایک سٹیپ اور اب باقی ابھی۔ ثم جعلناہ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ سب کرنے کے بعد کہ گوشت بھی ہے، ہڈی بھی ہے، خون بھی، سب ہے، اب بھی ایک شے کی کمی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جسم اور روح کا مرکب ہے انسان۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک ایسی شے عطا کی کہ اس کی خلقت بالکل ہی نئی ہو گئی، بالکل ہی دوسری ہو گئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالق، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار۔ اللہ عز و جل نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا، لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے، سورج کو خلق کرنے والا، تو چاند کو خلق کرنے والا، تو گیلیکسیز کو خلق کرنے والا۔ بھی ایک چھوٹا سا بچہ جو متولد ہوا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری خلقت کا شاہکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ کا پروسیس کیوں رکھا ہے؟ اس میں بھی احادیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ چاہتا تو کیا یہ عمل ایک لمحے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کی قدرت سے بعید ہے، کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ عز و جل نے چاہا ہے کہ نہیں، تم اس پورے عمل کے ذریعے سے اس کی خالقیت کا اندازہ لگا، اس کی قدرت، وہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک نعمت عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب ماں باپ اس سلسلے میں رنج اٹھاتے ہیں تو اس نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے، جس نعمت کے لیے آپ نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کے بعد خود بخود چونکہ وہ ماں کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آج کی گفتگو
میں بہت اہم ہے کہ ماں کے کردار کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے، اس لیے کہ عباس وہ شیر ام البنین کا اثر ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک فقرہ ہے، آپ یاد رکھیے گا مولا عباس صاحب کی مجلس، کہ جتنا کربلا میں عباس دنیا کے سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ آ پایا تھا۔ حیدر کے خون کا اثر کہاں سامنے آیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو امیر المومنین کے فرزند ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے روک لیا ابھی کہ نہیں، آپ جنگ کی عباس نے، ایسا نہیں کہ بالکل جنگ نہیں کی، ان کی خاص اپنے انداز میں جنگ ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جیسے مثلا علی اکبر علیہ السلام گئے جنگ ہی کے ارادے سے، یا حضرت قاسم علیہ السلام کے جنگ ہی کے ارادے سے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں روح عطا کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار۔ کیوں؟ اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا پروردگار بہترین ہے، بابرکت ہے؟ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا زعمت انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تمہارا ایک چھوٹا سا جسم ہے اس بچے کا، جبکہ اللہ نے اس کے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا۔ اس میں پوٹینشیل ہے، اس میں پوٹینشیل ہے آیت اللہ بننے کا، اس میں پوٹینشیل ہے ڈاکٹر بننے کا، اس میں پوٹینشیل ہے سب سے بڑا انجینئر بننے کا، اس میں پوٹینشیل ہے کائنات کی تسخیر کا، اس میں پوٹینشیل ہے۔ اب سب کچھ ہے، جسم ہو روح نہ ہو بے جان ہے۔ جناب امیر میں کیا کروں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بار بار مولا علی کا فرمان یاد آتا ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ تو جناب امیر نے فرمایا ہے اعجبوا لہذا الانسان، یہ ذرا غور کیجیے گا، ماشاءاللہ بہت سارے ایسے تشریف فرمائے یہاں پر مومنین کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو رزق معنوی تو عطا کیا، مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، رزق مادی بھی ماشاءاللہ بہت عطا کیا، تو اللہ اور حلال سے عطا فرمائے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اعجبوا لہذا الانسان، یہ انسان کتنا عجیب ہے، ينظر بشحم ويسمع بعزم ويتكلم بشحم بلحم ويتنفس من خرم، کا انسان تو کتنا عجیب ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، ان سوراخوں سے سانس لے رہا ہے، اس کے بعد بھی اکڑ رہا ہے اللہ کے سامنے۔ چربی سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو امام نے ایک ہندی طبیب سے پوچھا تھا صادق آل محمد کہ یہ بتاؤ کہ یہ آنکھوں میں جو پانی اللہ نے رکھا ہے یہ نمکین کیوں ہے، اور زبان کا پانی میٹھا کیوں ہے، اور کانوں میں جو رطوبت ہے وہ کڑوی کیوں ہے، تلخ ہے؟ ایک ہی چہرہ ہے، ساتھ ساتھ ہے رطوبتیں۔ کبھی اللہ کی خلقت پہ غور کریں، آپ کی آنکھیں جب آپ روتے ہیں تو نمکین آنسو نکلتے، منہ میں جب پانی پیتے ہیں تو وہ میٹھی ہے، شیرین ہے زبان آپ، اور کانوں کے اندر جو رطوبت ہے وہ تلخ ہے۔ امام نے پوچھا تھا ہندی طبیب سے کہ اللہ نے کیوں رکھا ہے، اس نے کہا کہ نہیں معلوم مجھے۔ امام نے کہا کہ اللہ نے نمکین اس لیے رکھا ہے آنکھوں کی رطوبت کو کہ یہاں چربی ہے، اگر چربی فقط ایک میٹھی رطوبت کے اندر ہی رہے بہت لمبے عرصے تک پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسے نمکین چاہیے کہ یہ باقی رہے۔ ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے بھئی، عظمت خالق آل محمد پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کا، یو علی۔ امام نے فرمایا کہ یہ نمکین اس لیے کہ یہاں پر چربی ہے، اس کو اسٹور کرنے کے لیے ایک نمکین رطوبت کی ضرورت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ زبان کی رطوبت شیرین اس لیے ہے کہ تمہاری پیاس بجھ سکے، اگر یہاں پر اللہ نمکین رطوبت رکھ دیتا تو زندگی بھر پانی پیتے رہتے پیاس نہیں بجھتی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے کلام میں آپ کو ملے گا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میں ملے گا یہ فقرہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ پروردگار اگر میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سن لائٹ دی ہوئی ہے نا، اس کا بل بھجوا دے تو اللہ سب، ویسے ہی آج کل پریشان ہے آپ بجلی کے بلوں سے، تو کبھی سوچا ہے کہ ہم روز پریشان ہوتے ہیں یار اتنے یونٹ بڑھ گئے، اتنا جو ہے نا پر یونٹ اتنا اضافہ ہو گیا، بھائی یہ اے سی کم کرو، یہ ایسا کرو ویسا کرو، اللہ تعالیٰ بل بھجوانے لگے انسانوں کو، ہاں کہ جو سورج کی سن لائٹ جو تم یوز کر رہے ہو اس کا ریٹرن کرو، یہ سب کچھ فری میں دیا اللہ نے، ہوا فری میں دی ہوئی اللہ نے، کیا کہنا، ساری نعمتیں اس طرح سے تھی، صرف ایک بات کہیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے بنو میرے، بندہ بننا اصل میں کمال ہے۔ میں آپ سے آپ کی فیلڈ کی مثال سے پہلے اپنی مثال دیتا ہوں، مولانا بننا بھی کمال نہیں ہے، بندہ بننا کمال۔ اب مامی کی عزت اس وقت ہے کہ جب بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ ڈاکٹر بننا کمال نہیں ہے، اللہ کی دنیا میں کمال ہے، اللہ کی بارگاہ میں ڈاکٹر کے ساتھ یہ بندہ ہے یا نہیں، بزنس مین کے ساتھ میرا بندہ ہے یا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ اچھا کانوں میں تلخ کیوں ہے، زبان پہ شیرین اس لیے کہ پیاس بجھ جائے، نمکین ہے ہمیشہ پانی پیتے رہیں گے پیاس نہیں بجھے گی، تلخ اس لیے کانوں میں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک فلٹر لگایا، میں اپنی زبان میں آج بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک پردہ لگا دیا ہے اس تلخ رطوبت کے ذریعے سے کہ حشرات الارض میں سے کوئی کانوں میں جا نہ سکتا، ورنہ اگر یہاں بھی شیرین رطوبت ہوتی تو بہت سارے حشرات الارض آرام سے اندر چلے جاتے، کان کو نقصان پہنچ جاتا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ انسان تو کتنا عجیب ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، سوراخوں سے سانس لے رہا ہے، پھر بھی اکڑ رہا ہے۔ یہ انسان اس کا جسم ہے، اس کی روح ہے، یہاں تک ہم نے بات، جسم کے لیے بھی اسے رزق چاہیے اور روح کے لیے بھی رزق۔ جسم کا رزق وہ بھی اللہ نے فراوان دیا ہے، فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو،
वला तुसरिफू, इसराफ नहीं, खाओ पियो इसराफ ना करो। ये कम से कम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में तो उसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। कितनी मरतबा तो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में न्याज में इसराफ करते हैं कि आप जितना खा सकते इतना लीजिए, क्यों इतना लेते हैं कि फेंकने में जाए, खुदा ना खास्ता। और अगर किसी की कोई बची हुई रोटी है तो आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पेट में कुछ नहीं हो जाए। बाद लोग कहते हैं भाई ये तो किसी और की इस्तेमाल शुदा है, उन्हें नया रोटी का टुकड़ा चाहिए, नया पीस चाहिए। क्यों? एक जगह मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, डस्टबिन था, उस डस्टबिन के ऊपर एक बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ ये था कि मैं दुनिया के 70% बच्चों से ज्यादा खाता हूँ। डस्टबिन के ऊपर लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने कहा खाओ पियो इसराफ ना करो। यह है जिस्म की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा कल आपको आयत सुनाइए, वमा युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। रूह की ग़िज़ा दर हकीकत खौफ खुदा है, तक़वा है, और दिल का तक़वा उस वक्त हासिल होगा जब शाइरुल्लाह का एहतराम करेंगे। ये जो आपका मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बैठना है, ये आपके कल्ब की ग़िज़ा है, और ये जो कल्ब की ग़िज़ा है ये इतनी पाकीज़ा है। हम रिस्क को फकत ये समझ रहे हैं कि खाना पीना, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी प्रॉपर्टीज, रिस्क फकत ये नहीं है। दिमाग में सोचने की सलाहियत भी रिस्क है। आपके माँ बाप के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ये भी रिस्क है। आपके दिल में आपकी औलाद के लिए मोहब्बत है, ये भी रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? ज़ियारत आशूरा का जुमला सुनिएगा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद। ऐ अल्लाह तू मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत बतौर रिस्क अता कर। शफ़ाअत को हासिल करने के लिए यहाँ से वहां तक पुरज़ोर हुसैनी सलावत भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस तरह से दुआओं में हमें सिखलाया गया कि रिस्क फकत तुम ये जाहिरी चीजों को ना समझो, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़ा, ऐ खुदा सच्चा ईमान ये भी रिस्क, लिसानन ज़ाकिरा, जिक्र करने वाली जबान भी रिस्क है, हाँ, कल्बन खाशिया, जिस दिल में अल्लाह का खौफ है ये भी रिस्क है, बदनन साबिरा, वो बदन जो सब्र कर ले मुसीबतों पर, ये भी रिस्क है। सुभान अल्लाह। तो ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किया है। जिस्म का रिस्क, रूह का रिस्क। मुहर्रमुल हराम बेहतरीन वो मौका है कि हम अपने रूह की आबियारी कर रहे हैं, अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के जरिए से अल्लाह से करीब करें। खाली मैं और आप नहीं। एक सलाम है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने किया इमाम हुसैन। इमाम ज़माना खुद खून हुसैन है। सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैकुम, सलाम ए हुसैन आप पर, सलाम अल आरिफ बिहक़्क़िक, उसका सलाम के जो आपके हक को पहचानता है, अल मुखलिस फी विलायतिक, अल्लाहु अकबर, उसका सलाम ए अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आप पर कि जो आपकी विलायत से मुखलिस है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे आपकी विलायत, ये आपकी विलायत, ये मेरा रिस्क है, मैं आपकी विलायत से मुखलिस हूँ। अल मुतक़र्रिब इलल्लाह बिहुब्बिक, गौर कीजिएगा, इमाम ज़माना कह रहे हैं अबू अब्दुल्लाह हुसैन को कि मैं आपकी मोहब्बत के जरिए अल्लाह से करीब होना चाहता हूँ। ये कोई मामूली जुमला है जो खुद वक्त का हुसैन है। तो ये दिमागों से निकाल दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो बाद लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अभी हम अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? हुसैन का जिक्र है कुर्बतन इलल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं? जब नारे हैदरी लगता है तो नारे हैदरी खाली मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है क्या? या अली, नारे हैदरी में सारे अकीदे शामिल हैं। समझिएगा इस बात को। एक इंसान पढ़ना शुरू करता है प्राइमरी से, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी पढ़ लिया उसने। अब वो अगर कहे कि पूछे कोई उससे कि जनाब आपने एजुकेशन क्या है आपकी? क्या मैं मास्टर्स। तो क्या सवाल ये बनता है कि खैर से मैट्रिक भी हो या नहीं? पढ़ना उसने मास्टर्स से शुरू नहीं किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। पढ़ना उसने शुरू किया प्राइमरी से, पहुंचा है मास्टर्स तक। कलमा शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है, मैं कुछ कहने लगा हूँ। कलमा शुरू हो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह से। ये ला इलाहा इल्लल्लाह बेसिक है, बुनियाद है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह समझ लीजिएगा। अभी ये गुजर रहा है इंसान उस मरहले से कि अब इस बुनियाद पर पूरी इमारत बनेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, जरा अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा ये जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, इसमें कहीं हमने छुपा कर जबरदस्ती कहीं बीच में अली तो नहीं घुसाया हुआ? चेक कर लें, तसल्ली कर लें, कहीं हो सकता है, देख लें, कहीं नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के कलमे में किसी और का जिक्र ही नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के कलमे में अल्लाह का जिक्र है। काश मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूं? साथ दीजिएगा मेरे। हुजूर के कलमे में अल्लाह का जिक्र, इससे कि अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली के कलमे में अलीजुन वलीयुल्लाह वह वसीओ रसूलुल्लाह। अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, मुस्तफा का जिक्र भी है। जब आप नारे हैदरी कहते हैं, नारे तकबीर कहने वाले से पूछना पड़ सकता है कि खैर से नारे रिसालत को भी मानते हो या नहीं मानते? नारे रिसालत लगाने वाले से कहना पड़ सकता है, पूछना पड़ सकता है कि खैर से अली वलीउल्लाह भी मानते हो या नहीं मानते? जब नारे हैदरी आपने कह दिया तो नारे तौहीद भी आ गया, नारे रिसालत भी आ गया, नारे विलायत भी आ गया। मुझे हमारे ईमान इस तरह अगर साहब आए के पास नाम उनका लिखा हुआ है, ये रिवायत तो ज्यादा तो अहले सुन्नत किताब, बुरैदा नाम के एक साहबी थे, वो आए, उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा सा बुग़्ज़ अली रहता है, आ जाता है कभी। मैं कहता हूँ हरज नहीं, इंसान अपना मरज डॉक्टर ही से बयान करेगा ना, फिर डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कहते हैं डॉक्टर से, मौलाना से और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अब मरज हुजूर से बड़ा डॉक्टर कौन है? मौला अली ने कहा तबीबुन दव्वार, तबीब का लफ्ज हुजूर ने के लिए मौला अली ने इस्तेमाल किया। ये वो डॉक्टर हैं कि डॉक्टर के बाद जब कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर इलाज करता है। तबीबुन दव्वार, हुजूर खुद चलने फिरने वाले डॉक्टर थे।
جو مریض ہوتا تھا اس کے پاس جا کے خود شفا دے کر آتے تھے. ایسے ڈاکٹر میرے دل میں رہتا ہے بغض علی. اب ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ انسان اپنا مرض بیان ہی کرے گا طبیب سے, اور بغض علی سے بڑھ کے کیا مرض ہو سکتا ہے. وہ بیماری کے جو نمازوں کو کھا جائے, وہ بیماری کے جو روزوں کو کھا جائے, جو حج کو کھا جائے, اس سے بڑی کیا بیماری ہو. کہتے ہیں ہمارے بلڈ سیلز کم ہو رہے ہیں, بیماری ایسی ہو, کینسر ہو گیا. یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے عبادتیں ختم ہو رہی. کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا حضور سے تو مجھے ایسا لگا جیسے حضور کے چہرے پر کچھ غضب کے آثار آئے. تو میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یا رسول اللہ وہ خالی میں اکیلا نہیں ہوں, 2-3 اور بھی ہیں. تاکہ آپ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو کہتا ہے بھائی میں نے نہیں, اس نے بھی. یمن کا ایک معاملہ تھا, مال غنیمت ملا تھا. بعض صحابہ کو یہ تھا کہ کیوں علی نے تقسیم کیا ہے, تو ان کو تقسیم پر اعتراض تھا کہ علی نے کچھ ایسا اپنے لیے رکھ لیا اچھا, اور باقی جو ہے وہ دوسرا کچھ ایسا ہمیں دے دیا کہ جو عادلانہ تقسیم نہیں, تو اس لیے مشکل تھی. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اب بھی ان کے چہرے پر غضب ہے. تو مجھے فوراً احساس ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. حضور نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں آپ سے. حضور نے جواب نہیں دیا, یا ایسا جواب دیا کہ مجھے ایسا لگا کہ اب تک ناراضگی باقی ہے. کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے, میں دوبارہ اسلام پر بیعت کرتا ہوں. حضور نے بھی کوئی تکلف نہیں کیا, ہاتھ آگے بڑھا دیا. سارے عزاداروں کے لیے اللہ. دیکھیں آج کی مجلس کو میں خاص ایک رخ کی طرف موڑنا چاہتا ہوں. مجلس جن سے منسوب ہے, تو امیر المومنین حیدر کرار, یہ مشیت رسول کا نام ہے. حضور نے کہا پھر کہ جو علی نے تقسیم کیا ہے, علی کا ہاتھ, میں مفہوماً روایت سنا رہا ہوں, علی کا ہاتھ ید اللہ ہے, اللہ سے منسوب ہے. یعنی جو کچھ اس ہاتھ سے صادر ہوا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ مانگا نہیں, اللہ سبحانہ, جب مانگا تو پھر ایک بیٹا. ابھی دونوں میں مسائل ذرا غور کیجیے گا. تاریخ انبیاء میں گزرا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے امامت مانگی اپنی نسلوں کے لیے, ومن ذریت. یعقوب علیہ السلام نے یوسف مانگا, موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا, وجعل لی وزیرا من اہلی. زکریا علیہ السلام نے یحییٰ کو مانگا, مصطفیٰ نے خود علی کو مانگا, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار ایک مدد کرنے والا جو ہمیشہ مدد کرنے والا, ناصر نہ ہو نصیر ہو, ہر لمحے مدد کرنے والا, وہ مجھے بھیج دے. موسیٰ علیہ السلام نے امامت مانگی ہے, میں نے عرض کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا اپنا وزیر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے امامت مانگی ہے. مصطفیٰ نے علی کو مانگا ہے, اور علی نے ایک ایسا بیٹا مانگا, حسن اور حسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے. حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے, اس لیے کہ دیکھیں حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں اگر مولا علی علیہ السلام سے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکوں کہ مولا جب حسن اور حسین جیسے بیٹے موجود ہیں تو پھر ایک اور بیٹا, اللہ جانے کیا جواب ہو علی کا. لیکن شاید میں سمجھتا ہوں شاید امیر المومنین نے فرمایا کہ حسن اور حسین ہیں میری نسل سے, لیکن بیٹے رسول اللہ کے ہیں. اب میں وہ بیٹا مانگ رہا ہوں کہ جو میرا بیٹا ہے. مسلم ابن عقیل کی شہادت کی مجلس میں اس بات کو پڑھ چکا ہوں کہ حضرت عقیل سے کہا کہ میرے لیے ابغنی امراتن فہولتن, میرے ایک شجاع خاندان تلاش کرو. عقیل نصاب تھے, یعنی جینیالوجسٹ تھے, وہ جینز کے ماہر تھے, اور ان کو پتا تھا کہ کون سا قبیلہ کس نسل سے, کون سا نسب کس خاندان سے. لیکن کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں, مولا علی کے لیے نازل ہوئی. تو مولا علی سے بڑھ کر کون علم رکھتا ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ عقیل جب میں تیاری کر رہا ہوں تو تم بھی تیاری کرو. عقیل کے ہاں مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی, علی کے ہاں عباس کی ولادت. ایک سفیر حسین, ایک علمدار حسین. عباس, میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا اثر آپ کو پورا جھلکتا ہوا نظر آئے گا. مظہر ہے عباس بلا شک. یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا. جب مولا علی علیہ السلام کا ازدواج ہوا تو بیوی ام البنین سلام اللہ علیہا آئیں مولا علی کے گھر پر. امام حسین علیہ السلام اس وقت شدید علیل تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر بیوی وہاں ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور ان کی تیمارداری کرنے لگی. ابھی تو تشریف لائی ہیں. ایک فطرت کی بات کہ اگر ایک خاتون دوسری زوجہ بن کر کسی کے ہاں آ رہی ہیں تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ پہلی زوجہ جو انتقال کر گئی ہیں ان کا ذکر یہاں نہ ہو, یا معاملہ ان کا آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں لوگ. اب میرا نام ہو, میرا ذکر, یہ تو وفا ہے ام البنین کی, مادر امام حسین. جب بار بار مولا علی علیہ السلام نے فاطمہ کہہ کے مخاطب کیا, اس لیے کہ نام فاطمہ ہے, تو آ کر کہا کہ مولا ایک گزارش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہیں. کیوں کہ اس لیے کہ مولا اس گھر میں فاطمہ تو وہی فاطمہ, وہ جو آپ دیکھ, یہ بیوی چاہتی ہے کہ اس بیوی کا ذکر زندہ رہے, وہ فاطمہ رہیں اس گھر میں. 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے. عقیل جب گئے تھے ازدواج کا رشتہ لے کر حضرت مزاحم کے پاس, جو مولا عباس علیہ السلام کے نانا ہے, مولا عباس کے نانا, ان کے لیے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کہتا مولانا ایک شجاع خاندان, نیزوں سے کھیلنے والا. مولا عباس کے ننیال کی اپنی پوری تاریخ ہے, شجاعتوں کی تاریخ. کیا شجاعت, اللہ اکبر. اب امیر المومنین کا رشتہ گیا ہے, حضرت عقیل لے کر گئے تو مہمان نوازی ایسی ہوتی تھی عربوں میں کہ وہ 3 دن تک تو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آئے. ان کا اصیل خاندان ہے, مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں. تو آئے عقیل,
تو 3 دن تک تو مہمان رکھا مہمان خانے میں. ابھی تو یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ کیوں تشریف لائیں. 3 دن بعد حضرت مزاحم تشریف لے گئے حضرت عقیل کے پاس اور کہا کہ آپ تشریف لائیں, بنی ہاشم کی ایک فرد آئی, ابو طالب کا بیٹا آیا ہے, تو کوئی وجہ ہے تو آپ وجہ بیان فرمائیے. میں تو چشم تصور میں سوچ کر وجد ہی میں آ جاتا ہوں کہ جب عقیل نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کے گھر وجہ اللہ کا رشتہ آیا ہے آپ کی بیٹی کے یہاں, کیا کیفیت ہوگی اس وقت. لیکن چونکہ سنت رسول ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا بھی رشتہ آیا تھا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے, تو رسول اللہ نے پوچھا تھا بیٹی سے علی جیسا رشتہ بھی ہو تب بھی, تو مزاحم گئے حضرت فاطمہ کلابیہ کے پاس اور پوچھا, اور انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بابا ایک خواب کی تعبیر پوری ہو گئی, اور خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں قبل تسلسل سے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک نور ہمارے گھر میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ اس نور سے جب میں ملحق ہو گئی تو میری گود میں اللہ نے 3 ستارے اور ایک چاند عطا کیا. 3 ستارے, ام البنین کے 3 بیٹے عبداللہ, جعفر اور عثمان, جن کا نام مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا, اور قمر بنی ہاشم عباس. بنی ہاشم کا قمر, میں پھر مثال دوں, جس جگہ پر فرض کیجئے سارے کم پڑھے لکھے ہوں, اس میں تھوڑا سا کوئی پڑھ لکھ جائے تو کہتے ہیں وہ بہت پڑھا لکھا ہے. جس خاندان میں سارے پی ایچ ڈی ہوں تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلوانا بڑا مشکل ہے. جس خاندان میں سارے ہی خوبصورت ہیں, سارے ہی چاند ہیں, اس میں قمر بنی ہاشم. اور میں کیا کہوں, میں یوتھ سے مخاطب ہوں اس وقت. دیکھو معمولاً خوبصورتی کے ساتھ آج کی دنیا میں مادہ پرست دنیا جو نعوذ باللہ من ذالک مستور کو بھی ایک کموڈٹی سمجھتی ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, آج کی دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ گناہ کا تصور جڑا ہوا ہے. معمولاً آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے, آپ ریلز کو دیکھیے, آپ کچھ دیکھیے, جہاں کہیں کوئی خوبصورتی کی بات ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہے. شو آف ہے, ماڈلنگ ہے, بے حجابی تو کم از کم ہے ہی ہے. ہر وہ پروڈکٹ کہ جو خوبصورتی کے نام پہ بیچی جاتی ہے, چاہے وہ کریم ہے, چاہے وہ کوئی پاؤڈر ہے, چاہے کوئی پروڈکٹ ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کس طرح سے, اس میں ہر خوبصورت کوئی خاتون ہو کوئی مرد ہو اور خوبصورتی کے لیے کوئی پروڈکٹ ہو, اس کا شو آف ہے کسی نہ کسی گناہ کے ساتھ. عباس اس خوبصورت قمر بنی ہاشم کا نام, جہاں گناہ چھوڑ دیجئے, تقوی فقط نہیں, جہاں عصمت کا تصور ہے یہاں پر, ہائے ہائے ہائے, عصمت کا تصور ہے یہاں. حسین علیہ السلام کی عصمت فی نفسہ ہی ہے, حسین معصوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. عباس کی عصمت ہے بالطبع, حسین کی عصمت بذات ہے, عباس کی عصمت بالطبع ہے. ایسا مشیت حسین میں اپنے آپ کو ضم کر لیا. حسین علیہ السلام کی ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وہی کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی جملہ آپ یاد رکھیے گا. ہاں میں تو کہتا ہوں, اور اسی خاطر تو ہے احترام امام حسین میں, جو اردو سمجھ لیتے ہیں اور جو مولا عباس السلام کے مقام اور اس کی گہرائی پر کسی طریقے سے ہمیں ہماری ماؤں نے یا حسین یا عباس کہنا گودیوں میں سکھایا ہے. احترام امام حسین میں جو شجاعت عباس کا قرآن تھا نا, وہ جزدان اطاعت سے نکلا ہی نہیں. ہاں ہاں, احترام حسین ابن علی میں شجاعت عباس کا قرآن وہ جزدان ہی میں رہا. کیونکہ حسین مجھے حیدری صلوات بھیجے گا. قیامت میں جہاں ریئلٹیز کھل جائیں گی, سورہ طارق میں یوم تبلی السرائر, قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب راز آشکار ہو جائیں. اس دن جب اصل حقیقتیں کھل جائیں گی, فاطمہ عباس کو اپنا بیٹا کہیں. عباس کی حقیقت کیا ہے؟ 2 عظیم الشان ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منسوب رہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا, دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. ویسے ہی جیسے علی تھے, عباس نے چہرے پر نقاب رکھی ہوئی تھی اور دلدل پہ سوار ہو کے جب صفین میں آئے تو لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے عباس کو, یہ علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے, علی. تاریخ میں 2 ہی تو ہستیاں گزری ہیں کہ جنہیں دیکھ کر 2 اور حجتوں کا شبہ ہوا ہے. آپ تک اگر جملہ پہنچ سکے, یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ ہوا, یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہوا. ایک حدیث ہے, اور جو آپ اس کو سنیے گا اور اس پہ توجہ کیجیے گا, الولد سر ابی, بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اس کی الگ الگ تشریح ہے. اس کی ایک تشریح ہے کہ جو آپ اور ہم چھپ کر کریں گے نا تو بیٹا کھل کے کرے گا. یہ بات اگر اچھی طرح ابزرو کیجیے گا, اس کو میں نے کیا کہا. بہت سارے کام ہم چھپ کے کرتے ہیں جو غلط کام ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنریشنز میں جاتے نہیں, اس کا اثر نسلوں میں سے جاتا ہے. وہ جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں وہ بیٹا کھل کے کرتا ہے. اب آپ اگر بیٹے سے کہیے کہ بیٹا موبائل نہ لو, گیجٹ کم استعمال کرو, اور بیٹا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ خود ہی واش روم میں جب جا رہے ہیں تو 50 منٹ کے لیے وہاں پر باتھ روم میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ بیٹا چھپ کے کام نہیں کرے گا, وہ کھل کے کرے گا. جگہ میں نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا واش روم رفع حاجت کے لیے جائے, تصویر بنی ہوئی تھی 5 منٹس, اس کے ساتھ انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک 50 منٹس. ہماری عادت ایسی ہوگی. اگر ہم کوئی کام چھپ چھپا کے کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں بچے میں اس کا اثر ہے اور وہ اس کو دکھائے گا. یہ پوزیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. صفین میں عباس ایسے ہے کہ جیسے علی ہے, چلتا پھرتا علی ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام, میں نے کہا کہ 2 ہی جگہ پر یہ شبہ ہوا ہے, یا علی جب بستر رسالت پر سوئیں, یا جب عباس صفین. میں 6 مصرے پڑھتا ہوں, آپ غور کیجیے گا. مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, شب ہجرت ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے.
اب ساری چیزیں تو میں آپ کو یہاں نہیں سمجھا سکتا. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتی، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتی. بھئی ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. علی کہیں گے میرے ساتھ، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. سوئے تو محمد ہے، جاگے تو عباس علیہ السلام تو وہ بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن سیدہ نے اپنا بیٹا کہا. قیامت میں جب راز اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مجلس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ذکر نہ کروں حجاب کا، مجلس عباس میں حجاب کا ذکر نہ ہو تو پھر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی، عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پر گر جاتا تھا زینب سلام اللہ علیہ کا کھلا سر دیکھ کر. تو مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی بیوی وہ حجاب میں نہیں ہے، بے حجاب شاید نہ ہو ہماری مومنات میں سے کوئی، لیکن بد حجابی کبھی ہو جائے. پراپر حجاب یاد رکھیے گا، میں کل اس پہ بات بھی کروں. کبھی حجاب ہے لیکن نہیں اصل میں، اور اس کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا پہنا ہوا ہے آپ نے کہ جس سے زینت ہے اور کہیں کوئی اٹریکشن ہے، اعضائے بدن کہیں سے کچھ نمایاں ہے، نہ کریں ایسا. مجھے ایک مستور ہے، انہوں نے ایک میسج کیا کہ مولانا صاحب آپ مردوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ کئی مرتبہ ہم حجاب کرنا چاہتے ہیں لیکن شوہر نہیں کرنے دیتے. اور میں تعجب میں آ گیا کہ وہ شوہر کہ جس کو اپنا نامہ اعمال جب اس کا کھلے گا قیامت میں تو جواب دینا مشکل ہوگا، تو وہ کیا کسی اور کا بھی جواب دیتا پھرے گا کہ میں نے اس کو بھی حکم خدا پر چلنے نہیں دیا تھا. بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی تم ہمارے دوستوں کے سامنے پورے حجاب میں آؤ گی تو ہمیں برا لگے گا کہ کتنی بیکورڈ ہے، یا ایک خاتون جو آنا ہی نہیں چاہتی دوستوں کے سامنے. یہ بھی کبھی ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے. آپ اس کے لیے اہتمام کریں خدا کے لیے. اصل مومن کون ہوتا ہے؟ اصل مومن جب کریٹیکل ڈیسیشن کوئی آئے تب جا کر کون سا فیصلہ کرتا ہے. آپ کے ہاں آپ کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہے، شادی کی تقریب، آپ کون سا فیصلہ کرتے ہیں وہاں پر؟ کس طرح کی وہ تقریب رکھتے ہیں؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام اس سے راضی ہیں یا نہیں؟ تو ہم ہماری مائیں جب کبھی کوئی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی گھر میں پریشانی آئی، کہیں علم ہے ابو الفضل، گھر میں اگر کوئی علم ہے تو وہاں کہیں وہاں جا کے دعا مانگ. امام بارگاہ آئی تو فوراً علم پر پہنچ. سوچئے کہ جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا، وہ خود اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا. پاس تسکین زینب سلام اللہ علیہ کا نام ہے. تو آپ کو پورے سفر کربلا میں یہ نہیں ملے گا کہ مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا. امام کے پیچھے چلنے والے ہیں. اس خاطر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جب درود و سلام ان پر پڑھا جاتا ہے، جو کبھی میں خطبے میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ. تھوڑا سا رہنے دیجیے گا، میں مسائل تھوڑا سا دور. صلی وسلم وبارک وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ. یہ درود سلام آپ نے سنا ہوا ہے مجھ سے، یہ ہے امام زمانہ پر درود. امام زمانہ علیہ السلام نے ہر معصوم کی صفت ہے درود و سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جن کے پاس شجاعت حیدری ہے، جن کے پاس عصمت فاطمی ہے، حلم حسنی ہے، شجاعت حسینی ہے، عبادت سجاد امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، احادیث امام محمد باقر اور احادیث امام جعفر صادق، آثار جعفریہ، علوم کاظمیہ، امام رضا علیہ السلام کی حجتیں، امام محمد تقی علیہ السلام کا جود و کرم، امام حسن علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی، امام حسن عسکری السلام کی ہیبت، یہ سب جمع ہو جاتی ہے امام زمانہ میں. ایک عالم جب اس درود و سلام کو پڑھا کرتے تھے تو امام زمانہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. انہوں نے امام زمانہ صاحب کو خواب میں دیکھا، امام نے کہا کہ اس میں ایک اضافہ کرو. اس نے تعجب سے پوچھا کہ مولا اس 14 میں کون اضافہ ہو؟ 14 میں کس نام کا اضافہ؟ امام نے کہا ایسے درود و سلام پڑھو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار. ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. بس مشیت حسین کا نام کوئی کلنا عباس نہیں ہے. ہم سب نعوذ باللہ ایسا نہ کہا کریں. کسی اچھی نیت سے بھی کبھی ہوتا ہے تب بھی نہ کر. عباس فقط ایک، حبیب ابن مظاہر عباس نہیں، مسلم ابن اسجہ عباس نہیں، کوئی شہید کربلا نہیں عباس. اچھا عباس کیا فقط اس لیے کہ علی کے بیٹے؟ علی کے تو اور بھی بیٹے کربلا، خود عباس کے 3 بھائی ہیں کربلا میں. 2 شہادتیں ملتی ہیں عباس علیہ السلام کے بیٹوں کی کربلا. عباس کے بیٹے بھی شہید. اور آپ جانتے ہیں کیا مقام اور احترام تھا امامت کی نگاہ میں عباس کے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کے کہتے تھے کہ مولا اگر آپ کچھ دیر کے لیے گریے کو تھام تو ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں. ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے بابا پر یہ مسائب ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے دل کو تسلی، ہم آپ کو ویسے ہی دیکھیں. امام زین العابدین اسلام نے رضا کا اظہار فرمایا. بیٹھے ہوئے تھے اصحاب، دفعتاً انہوں نے دیکھا پھر امام کی آنکھوں سے آنسو گرے. کہا مولا آپ پھر گریا فرما رہے؟ وہ دیکھو عباس کا بیٹا آ رہا ہے نا دور سے. عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام رو. کہتے تھے کہ اس کے باپ کا احسان ہے، اس کے بابا کا احسان ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اکثر بیوی ام البنین کے ہاں جاتی تھی تعزیت پیش کرنے اور کہتی تھی کہ اے مادر گرامی آپ کے بچوں کا احسان. وہ عباس ہے. جب میر انیس نے یوں لکھا ہے کہ جب امام حسین رخصت بھی ہو رہے تھے نا مدینہ سے تو بی بی فاطمہ نے قبر سے گویا صدا دی تھی کہ عباس کو بلاؤ، ایک وصیت کرنی ہے. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. اللہ اکبر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی،
یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، عباس نے سر رکھ دیا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مزار کے قدموں میں، زہرا کی قبر کے قدموں میں آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت بہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، زہرا وصیت فرما رہی ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ فاطمہ نے حوالے کیا۔ عباس جب مدینہ سے چلے تھے تو ام البنین سلام اللہ علیہ نے بلایا اور بلا کر کہا عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو، حسین کے بغیر نہیں آنا، اگر حسین نہ رہے تو نہ آنا۔ خدا کی قسم کیا عجب ماں ہے، میں اپنے ماؤں بہنوں سے کہوں گا مہینے میں کم از کم ایک بار بچوں کو ابوالفضل عباس کا تذکرہ سنایا کرو، ذکر سنایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عباس کا ذکر سنیں گے بچے تو دین سے وفادار ہوں گے، وفا ان میں آئے گی۔ عباس کا ذکر سناؤ، ٹھیک ہے؟ مولا عباس علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں، کتنی امام علیہ السلام عباس علیہ السلام کے فضائل ہیں، جو کچھ آپ کو پتا ہے مصائب سنائے کرے اپنے بچوں، مولا عباس کا ذکر سنائے۔ بیوی ام البنین کے لیے یہ بھی ہے کہ جب شہادت کی خبر ملی تو بی بی فرماتی تھی، 4 انگلیاں 4 نشان بنا کر بی بی فرماتی تھی کہ قبر کا نشان بناتی تھی عباس کی اور 3 بچوں کی، پھر مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں عباس میں تم پر نہیں روؤں گی، میں اس حسین پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے، تمہاری ماں تو ابھی زندہ ہے۔ کبھی شعر پڑھتی تھی کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گورز مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا، عباس یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، اب ہے یا حسین کہہ کے رونے کی بات۔ لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، ٹوٹے دلوں کی آس عباس، بے کسوں کا سہارا عباس، میں نے اس عمل کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس فقیر کو دعائیں دی بہت سو نے، میں جانتا نہیں ہوں، عدد میرے پاس نہیں کہ کتنوں نے روک روک کر مجھے کربلا میں کہا کہ مولانا آپ نے جو نیت بتائی تھی اس کے ذریعے سے ہم پہنچے کربلا، کہ یہاں سے نیت کریں کہ اے ابوالفضل عباس جاؤں گا، اگر کربلا آپ نے اذن عطا کیا تو امام حسین کے حرم میں جا کر زیارت وارثہ پڑھوں گا اور اس کا ثواب ہدیہ کروں گا اے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ آپ یہ نیت کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے حاضری نصیب ہوتی ہے فوراً سے۔ یہ کربلا جانے کا خاص عمل ہے، سنیے گا اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی، جب میں یہ سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ عباس تیرے شان قلم ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تیرے بازو ہوتے تو پھر کس میں جرأت تھی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کس میں جرأت تھی کہ چادر زینب کو چھین سکتا۔ عباس ام البنین کی تربیت کا خلاصہ بن کر آئے ہیں کربلا میں، 4 بھائی ہیں، 3 پہلے شہید ہوئے چلے گئے، اس کے بعد عباس ان سے پہلے بلکہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تھے۔ عباس علیہ السلام کے بیٹوں کا نام مثلا قاسم لکھا ہے، محمد لکھا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ 2 بچے ہیں کہ جو شہیدان کربلا میں سے ہیں۔ جب یہ بچے شہید ہو گئے تو حسین جب جاتے تھے لاشا لینے کے لیے تو عباس نے کہا کہ مولا یہ غلام کے بیٹے کا لاشا ہے، میں لے آؤں گا مولا۔ کربلا میں ایک مصائب پڑھنے والے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ نہ کہا کرو کہ عباس نے جنگ نہیں کی، 72 مرتبہ لڑائے عباس در حقیقت۔ جانتے ہو کیسے؟ ان کا جملہ سنا اور یہ بات مقتل کے مطابق ہے، اگر عباس نہ ہوتے تو حسین کوئی لاشا خیموں میں لا ہی نہیں سکتے تھے، حسین لاشے پر جاتے تھے اور عباس راستہ بناتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے امام حسین علیہ السلام پر۔ عباس خیموں کی حفاظت بھی کرتے تھے تاکہ حسین جائیں اطمینان سے لاشا لے آئیں، اس خاطر ہے کہ جب عباس گرے تو مقتل میں جملہ ہے فَطَرْفُهُ مُتَقَسِّمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخِيَامِ، حسین کبھی خیموں کو دیکھتے تھے کبھی عباس کو دیکھتے تھے۔ یہ محبت عباس کا اثر ہے، آپ کی صدائیں بلند ہیں۔ خدا حاجات کو پورا فرمائے باب الحوائج کے صدقے میں، خدا آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم عباس کے، خدا عباس کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھ۔ آئے عباس۔ تو بار بار ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ عباس آگے کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے۔ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم سہارا ہو، تم سہارا ہو۔ جب لشکر سب ختم ہو گیا، اب دیکھیے حسین کی نگاہ میں عباس کا مقام کیا ہے۔ عباس آتے ہیں، مولا کیا اجازت ہے؟ اس وقت بھی حسین نے فرمایا عباس تم لشکر کے علمدار ہو، لشکر تو بچا نہیں ہے، اب لشکر کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین کی نگاہ میں عباس پورا لشکر ہے، پورا لشکر ہے عباس۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ کہا نہیں عباس تمہارے وجود سے بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے، تسلی ہے، زینب کو تسلی ہے۔ عباس سر جھکا کر چلے گئے، خیموں میں دیکھا
یہ مقتل میں فقرہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، پانی تو تھا نہیں، تو جو مشکیزیں تھے نا ان کی ٹھنڈک کو اپنے شکم میں لگائے بیٹھے تھے اور کہتے تھے العطش، پانی بند ہو گیا ہے حسین کے خیموں پر، آج 7 محرم آ گئی، آج سے سکینہ پیاسی ہے، آج سے علی اصغر پیاسا ہے۔ تسلیم سیکھے ابوالفضل عباس سے، امامت کے امر پر تسلیم ہونا، حکم شریعت پر تسلیم ہونا، حجاب سیکھیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے در۔ سبحان اللہ۔ بچے چھوٹے چھوٹے شکم پر مشکیزہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اب جیسے کہ علماء ذاکرین نے بیان کیا ہے کہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور آئے حسین کے پاس۔ حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا۔ عباس بڑی سفارش لے آئے عباس، جاؤ کوشش کرو اگر بچوں کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے، شہزادی زینب کے سامنے ادب احترام سے بیٹھ گئے، ماں جیسی بہن ہے، اللہ اکبر۔ ادب سے بیٹھ کر کہا کہ آقا زادی آپ کا غلام اجازت طلب کرنے آیا ہے۔ کہا عباس میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے شانوں میں رسیاں بنیں گی، میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی بہن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا، جس کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی جرأت ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھے، مجھے دربار میں لے جائے۔ لیکن ہاں عباس آج یقین آ گیا، اللہ اکبر۔ ابوالفضل عباس السلام نے اپنا نیزہ سنبھالا، مشق کو لیا، تشریف فرما ہوئے اپنی سواری پر بڑھے آگے۔ کیا روب عباس تھا، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کا راستہ روکے۔ فرات کے قریب 4000 کا پہرا تھا، سب ایک طرف ہو گئے۔ عباس پوری شہامت کے ساتھ فرات میں داخل ہوئے، ایسے کہ عباس کی سواری کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے۔ قریب پہنچے، ہاتھوں سے پانی کو بھرا، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا اور حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا۔ پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مارا، عباس آپ کی وفاؤں پر ہمارا سلام ہو۔ 3 دن کا پیاسا عباس نہر سے واپس پیاسا پلٹا۔ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھو یہی شب 8 محرم ہے نا جس کا انتظار رہتا ہے، غازی کا تفصیل سے ذکر ہوگا، اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا دل پوری طریقے سے نام ابوالفضل عباس پر گریہ کرے، کوئی کسک نہ رہ جائے۔ اللہ جانے اگلے برس کون زندہ ہے۔ یہ ظالم خدا آپ کو کف عباس کی زیارت کروائے۔ دیکھو آج بھی 2 کف عباس الگ الگ ہیں نا۔ جب حسین آئے تھے نا عباس کے لاشے پر، تو کبھی یہاں جاتے تھے کبھی وہاں جاتے تھے، ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے دوسرا ہاتھ، عباس کا لاشا کہیں اور۔ ہائے میں کیا یاد آ گیا مجھے، یہ جملہ بھی سن لینا، شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس، اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی۔ عباس کے فقط بازو قلم نہیں ہوئے، جب عباس زمین کربلا پر گرے، حسین علم لے کر خیمے جا رہے تھے تو عباس کا لاشا تھا نا وہاں پر، ان ظالموں نے اتنی تلواریں ماری، پیر کٹ چکے تھے، سر کٹ چکا تھا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جب سجاد پہنچے عباس کا لاشا دفنانے کے لیے تو ایک موٹی چادر کو منگوایا اور چادر میں لپیٹ کر عباس کے لاشے کو لحد میں رکھا۔ یہ جوان کہیں بے ہوش نہ ہو گیا ہو، اللہ اکبر۔ نام ابوالفضل عباس علیہ السلام، اس کی تاثیر یہی ہے، بس سنتے جانا۔ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشق کو بائیں ہاتھوں میں سنبھالا، بایاں بازو بھی قلم ہوا، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا۔ بلا تشبیہ اگر کہوں کوئی عباس کے ہونٹ ہلے، پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں، کسی طرح یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ دعا مانگنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، گناہوں سے مغفرت کا وقت ہے، اللہ اکبر۔ اے غازی میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں لیکن دامن سمیٹ کے جانا چاہتا ہوں۔ اے ابوالفضل عباس علیہ السلام، مشق پر تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ گویا عباس علیہ السلام، یہ زبان حال ہے لیکن حقیقت کا بیان ہی تو ہے نا۔ گویا عباس کے پھر ہونٹ ہلے، کہتے پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ ندائے پروردگار آئیو، گویا عباس ہم نے آپ کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کیا، ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کو باب الحوائج بنا دیا، اب جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے۔ عباس 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں جا سکے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کر دی تھی، حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا نہیں بچا تھا۔ عباس زمین پر گرے۔ دیکھو مجھے تھوڑا سا وہ پڑھنا ہے تو ہے کتابوں میں، جو علماء سے سنا ہے، جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے نا تو کل مطر کا لفظ ہے، تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے، مسلسل تیر، خالی ایک تیر مشق سکینہ پر نہیں، مسلسل تیر۔ ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ اچھا آنکھوں میں اگر آنسو بھی آپ کے ذرہ چلا جائے کوئی
تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو، آنکھوں میں تیر ہو۔ عباس نے سر جھکایا، زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ عباس زمین کربلا پر گرے۔ سنبھالنا میرے بھائی، سنبھالنا میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں جب جوانوں کے لیے یہاں 1400 سال بعد سننا اتنا سخت ہے، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ بس ختم کر دیا، مصائبہ برداشت نہیں ہو رہا۔ عباس شہید ہو گئے، حسین نے علم لیا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی، علم لے کر چلے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا کہ پانی آ رہا ہے۔ سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علمدار آیا، یا عباس، یا عباس۔